آج کل سردی کے موسم میں اگر غسل فرض ہو جائے تو گیزر کی سہولت بھی نہیں ہو تو پھر کیا کریں؟ غسل کریں. نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. رات کو پانی گرم کریں چولہے پہ تمیز سے اور نہائیں. فرض نماز چھوڑنے کی اجازت کسی قیمت پہ نہیں ہے. کچھ عرصے بعد میری شادی ہے. میں اگر آپ کو ولیمے میں دعوت دوں تو آپ تشریف لائیں گے؟ نہیں، ٹائم شارٹ ہے بھائی، ٹائم شارٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اب میں دعوت میں جا کے نا پھر اتنا اپنے آپ کو برا بلا کہتا ہوں. رات کو دیر سے کھانا، پھر دیر سے نیند، پھر بدہضمی، پھر ساری صبح کی ترتیب. ان کے تو دعوت ہو گئی اور ہمارا بیڑا غرق ہو گیا اس سے. ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، سارا دن خراب گزرتا ہے، سارے کام رہ جاتے ہیں. تو بھائی جس کو بڑی محبت ہے یا تو وہ دوپہر کا، اب پھر دوپہر کو لوگ بلانا شروع کر دیں گے. جس کو بہت محبت ہے وہ بس محبت کا ویسے اظہار کر دے. ہاں بعض دفعہ لوگ نکاح پڑھانا چاہتے ہیں مجھ سے، تو اس کا ہم جو ہے نا، وہ بہت سارے لوگ ہیں جو نکاح پڑھوانا چاہتے ہیں، تو نکاح پڑھوانے میں تو کوئی ٹائم لگتا نہیں ہے. ڈاکٹر فرحان کمبولی یہ بھی انڈیا سے پوچھتے ہیں، اگر میں آپریشن تھیٹرز میں آپریشن کر رہا ہوں اور اس حالت میں میری عصر یا مغرب کی نماز قضا ہو جائے تو کیا میں گناہگار ہوں گا؟ آپریشن کے دوران نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا تو ہم ڈاکٹرز کیا کریں؟ نماز قضا کرنا اسلام میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، خوب سمجھ لیں. تو حتی الامکان آپ نے نماز کو بچانا ہے قضا ہونے سے. یہ ڈاکٹروں میں عام مسئلہ ہے کہ خاص طور پہ جو سرجن ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بھئی ہم کیسے، ہم تو آپریشن کر رہے ہیں. تو دیکھیں آپ موبائل میں اپلیکیشن ڈالیں اور اس میں نماز کے شروع کا ٹائم اور نماز کب ختم ہو رہی ہے یہ ٹائم آپ نوٹ کریں ڈیلی، کہ آج عصر کی نماز کا ٹائم اتنے بجے شروع ہو رہا ہے، اتنے بجے ختم ہو رہا ہے. مغرب کا ٹائم اتنے بجے شروع ہو رہا ہے، اتنے بجے ختم ہو رہا ہے. ظہر کا ٹائم اتنے بجے شروع ہو رہا ہے، اتنے بجے ختم ہو رہا ہے. تو نمازوں کے ٹائم اتنے لمبے لمبے ہوتے ہیں کہ اس میں آپ پہلے سے ٹائم کو مینج کریں کہ بھئی میرے آپریشن کا یہ ٹائم ہے تو اس سے پہلے میں نماز پڑھ لوں. یہ آپریشن اس ٹائم ختم ہو رہا ہے، اس کے فوراً بعد میں نماز پڑھ لوں. تو آپ کو اتنا ٹائم مل جائے گا. اور اس میں جو ہے یہ جو عصر کی نماز ہے نا، عصر کی نماز، اس میں آپ یہ شافعی وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کو یہ ہے کہ بھئی آپریشن کے دوران نماز ضائع ہونے کا خطرہ ہے تو مثل اول پہ پڑھ لیں. مثل اول کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز کا سایہ جب اتنا ہوتا ہے جتنی وہ چیز ہے، اور زوال کا سایہ نکال کے اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر نا آپ یوں کر لیں کہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں، اس میں ٹائم لکھا ہوتا ہے کہ عصر حنفی ہے یا عصر شافعی ہے. تو امام شافعی کے نزدیک جو عصر کا ٹائم جلدی شروع ہو جاتا ہے اور سورج کے غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے تک رہتا ہے، تو ان کے عصر کا ٹائم بہت لمبا ہے. تو خود احناف میں اس پر بھی فتویٰ دیا گیا، تو وہ یعنی فقہ حنفی کے خلاف بھی نہیں ہے. تو حدیثوں میں دونوں طرح ملتا ہے. تو اس لیے اس نماز قضا ہونے سے بہتر ہے کہ اس ٹائم پہ آپ نماز پڑھ لیں، یعنی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے. تو عصر جو شافعی ہے نا، وہ ٹائم کے مطابق آپ عصر پڑھیں گے تو بہت لمبا ٹائم مل جائے گا آپ کو. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ ایسی مجبوری میں آپ دو نمازیں اکٹھی بھی کر سکتے ہیں، اس طور پر کہ آپ نے اپلیکیشن میں دیکھا بھئی ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے شافعی ٹائم کے مطابق 3:30 بجے، اور 3:30 بجے دوسرا عصر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ وضو کیا، آپ نے ظہر کی نماز 3:30 بجے سے 5 منٹ پہلے پڑھی، اور سلام پھرنے کے بعد 1 منٹ انتظار کیا اور عصر کی نماز کی نیت باندھ لی آپ نے، تاکہ دو نمازیں آپ کی اکٹھی ہو جائیں، کیونکہ آپ نے آپریشن کرنا ہے، ظاہر ہے وہ بھی ضروری ہے. اسی طرح مغرب عشاء میں بھی کر سکتے ہیں آپ. تو مغرب میں آپ نے یہ کیا کہ بھی مغرب کی نماز کو ڈیلے کیا، جب دیکھا کہ بھئی عشاء کا ٹائم شروع ہونے والا ہے تو مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھ لی آپ نے. اکٹھی کا مطلب مغرب کے ٹائم پہ، اور ادھر سلام پھیرا آپ نے، عشاء کا ٹائم بھی شروع ہو گیا تو فوراً آپ نے عشاء پڑھ لی. تو ایسی مجبوری میں سفر ہو یا حضر ہو، بارش ہو یا بارش نہ ہو، اور بیماری ہو یا نہ ہو، تو مجبوری میں اس طرح سے نمازیں اکٹھی بھی کی جا سکتی ہیں. تو آپ نے نماز کو قضا نہیں ہونے دینا کسی بھی صورت میں، اور پہلے سے ٹائم ٹیبل بنا کے رکھیں گے نا اس طریقے سے، تو انشاءاللہ نمازیں اپنے ٹائم پر ہو جائیں گی اور قضا ہونے کی نوبت نہیں آئے گی. قضا صرف اسی صورت میں ہوگی جب آپ نے سورج کے زائل ہونے کے بعد، زوال شمس کے بعد آپریشن شروع کیا، اور اتنا لمبا آپریشن چلا ہے آپ کا کہ جی وہ گویا کہ غروب آفتاب تک چلتا ہی رہا ہے آپریشن، تو پھر تو ظاہر ہے ٹائم ہی نہیں ملا نماز کا. تو ایسی مجبوری تو میرا خیال ہے ڈاکٹروں کو نہیں ہوتی ہے تو کبھی کبھار ہی شاید ہوتی ہو. تو اس طرح سے آپ عمل کریں، جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہو فوراً نماز پڑھ لی، اور اگر نماز کا وقت جیسے ہی داخل ہوا ہے اور ٹائم ابھی داخل نہیں ہوا، آپریشن کر رہے ہیں آپ اس ٹائم پہ، تو پھر آپ دیکھیں کہ ختم کب ہو رہا ہے تو آخری وقت میں لے جائیں. تو عصر میں آپ کو اختلاف سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، فقہا کے اختلاف سے. آپ مثل اول پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مثل ثانی پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی حنفی وقت پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، شافعی وقت پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو عصر میں یہ گنجائش ہے آپ کے لیے.
بلکہ جو بھی ضرورت مند ہوگا اس کے لیے بھی گنجائش ہے. اور ظہر میں آپ مجبوری میں ڈیلے بھی کر سکتے ہیں, یعنی ظہر میں آپ وہ ٹائم لے لیں کہ تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر دیں, مثل یعنی جو شافعی وقت میں عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک ظہر کا ٹائم ختم نہیں ہوتا, تو آپ نے اس وقت تک مجبوری میں ظہر کو پڑھ سکتے ہیں آپ. یعنی جب جو ہندوستان اور پاکستان میں جس ٹائم پہ عصر پڑی جاتی ہے نا, اس کے وقت شروع ہونے سے پہلے ظہر کو مجبوری میں ڈیلے کیا جا سکتا ہے, تو اس طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر بھی موقع نہ ملے آپ کو تو پھر ظاہر ہے جان بچانا ضروری ہے, تو ایسی صورت میں اگر قضا کریں گے نماز تو اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ گناہگار نہیں ہوں گے, کیونکہ اس کو تو کھلا چھوڑ کے نہیں جا سکتے. آپ نے آپریشن کیا, بندہ کھلا ہوا ہے, آپ نماز کی نیت باندھ لی, وہ بندہ کہہ رہا ہے بھائی میری یا تو مجھے ادھر ٹھکانے لگا یا ادھر کر مجھے ایک طرف کر دے بھائی, تو مجھے تو جان بچانے کے لیے تو پھر جائز ہے آپ کے لیے نماز ایسی مجبوری میں چھوڑنا, لیکن وہ آخری درجہ ہے. حتی الامکان پوری کوشش کرنی ہے ٹائم ٹیبل بنا کے, یعنی میری بات ذرا لمبی ہو گئی, پیچیدہ بھی ہو گئی, تو آپ نے ٹائم کا پتہ ہونا چاہیے نماز کا وقت داخل کب ہو رہا ہے اور ختم کب ہو رہا ہے, تو اس ٹائم کے حساب سے آپ نے 4 فرض ہی تو پڑھنے ہوتے ہیں نا, وضو پہلے سے کر کے رکھیں اور وہیں پہ نیت باندھ کے 4 فرض پڑھ لیں, تو اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. اچھا بھائی, اسلامک کریڈٹ کارڈ بنانا. پاکستان سے مجھے فیصل اسلامک بینک نے اسلامک کریڈٹ کارڈ نور کارڈ لانچ کیا ہے, کیا یہ اسلامک کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں, اسلامک بینکوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہو, اور وہاں شریع ایڈوائزر بیٹھے ہوتے ہیں, علماء بیٹھے ہوتے ہیں. تو اسلامک کریڈٹ کارڈ جو فیصل بینک نے لانچ کیا ہے, جو جہاں تک مجھے معلومات ہیں, میں نے دوسرے علماء سے بھی جو سینئر علماء ہیں ان سے بھی رابطہ کیا ہے اس بارے میں, تو بذات خود تو اس کا سسٹم جائز ہے, لیکن دارالعلوم کورنگی نے بھی ابھی تک جواز کا فتویٰ نہیں دیا. وجہ اس کی ہے کہ کریڈٹ کارڈ کا اس طرح سے ایک نظام کا حصہ بنا کے اس کو یعنی پھیلانا اور چلانا, تو جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اصول تو یہی ہے نا کہ نہ کریں آپ, شاپنگ نہ کریں آپ, تو اس کو اس طرح ایک نظام کا حصہ بنا کے پروموٹ کرنا یہ بہرحال ایک قابل اشکال ہے. تو اس لیے علماء اس کی حوصلہ افزائی بہرحال نہیں کرتے, حرام تو نہیں کہتے لیکن حوصلہ افزائی بھی نہیں کرتے. اسلامک بینکوں کو اس سے بچنا چاہیے, تو کراہت بہرحال ہے. تو اگر کسی کو کوئی مجبوری ہے تو کریڈٹ کارڈ کا وہ استعمال کرے, اگر مجبوری نہیں ہے تو احتیاط بچنے میں ہی ہے. ڈیبٹ کارڈ کا استعمال کریں, آپ کے پاس جب بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہوں تو آپ اس کو جو ہے وہ استعمال کریں, نہیں ہے تو آپ صبر کر کے بیٹھ جائیں نا, کیوں ایک مشکوک چیز میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں. تو اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے. لیکن بہرحال اگر اسلامک بینک سے کوئی یہ معاملہ کرتا ہے تو اس کو حرام اور ناجائز نہیں کہا جا سکتا. وجہ اس کی ہے کہ اس میں سود نہیں لگتا ہے. غیر شرعی تقریبات میں شرکت. نسا اکرم خانپور سے پوچھتی ہیں, میں الحمدللہ شرعی پردہ کرتی ہوں مگر میرے خاندان میں کوئی شرعی پردہ نہیں کرتا, تو کیا میں برقع جیسی لمبی قمیص پہن کر بہن کی شادی میں شرکت کر سکتی ہوں؟ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے, جو کام جو برائی جس میں سب لوگ مبتلا ہوں, جب آپ اس برائی سے بچیں گے نا تو اللہ کی نظر میں آپ کا مقام بہت اونچا ہو جائے گا. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نعمتیں دی اور فرمایا کہ اعملوا آل داؤد شکرا, اے آل داؤد شکر کرو میرا. کیوں؟ وقلیل من عبادی الشکور, شکر کرنے والے بندے بہت تھوڑے ہیں. ایسے تو بہت ملیں گے جن کے پاس حکومت آئی, پیسہ آیا, وہ بگڑ گئے. ایسے بہت کم ہے کہ حکومت آئی, پیسہ آیا, وہ نہیں بگڑے. تو اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس حکومت بھی ہے, دولت بھی ہے, روب بھی ہے, تو آپ اللہ کے شکر گزار بنیں, کیونکہ آپ کی اللہ کی نظر میں ویلیو بہت بڑھ جائے گی. کیونکہ شکر گزار مارکیٹ میں نہیں ہے, جو چیز مارکیٹ سے شارٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو بڑھتی ہے. تو آج کے دور میں بھی با پردہ خواتین جو باقاعدہ شرعی پردہ کرتی ہوں, چچا زاد بھائی, پھوپھی زاد بھائی, دیور سے, ان غیر محرم مردوں سے, تو ایسی خواتین سوسائٹی میں بہت شارٹ ہیں. تو جو شارٹ ہیں تو جو جتنی ہیں ان کی ویلیو اللہ کی نظر میں بہت بڑھتی ہے. تو اس لیے آپ کا پورا خاندان اگر پردہ نہیں کرتا, آپ کرتی ہیں, تو یہ آپ کے لیے قابل مبارک عمل ہے. اس پہ آپ نے موت تک قائم رہنا ہے, اپنی اولادوں کو بھی اسی پہ چلانا ہے آپ لوگ. تو اس پہ آپ نے صبر سے ڈٹے رہنا. رہا مسئلہ شادی میں تقریبات کا, تو بہن کی شادی میں آپ ہاں ٹھیک ہے برقعے جیسی لمبی قمیص پہن کے, اصل مقصد تو پورا جسم ڈھانپنا, تو پورے جسم کو آپ کسی بھی طرح سے کور کر لیں تو پھر شادی میں جا سکتی ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ مکس گیدرنگ نہ ہو, وہاں ڈول ڈھمکے نہ ہو رہے ہو, اور جو جیسے آج کل شادیوں میں مکس گیدرنگ ہوتی ہے
تو اس میں آپ اجتناب کریں، اور اگر بہت ہی کوئی مجبوری ہو تو پھر کنارے پہ جا کے بیٹھ جائیں۔ بہن کی شادی سے میں بائیکاٹ کرنے کا بھی بڑے مسائل، بہت زیادہ دباؤ آتا ہے، اور بہنوں کے لیے بھی پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سسرال میں کہ تمہاری جو بہن کیوں نہیں آئی تھی شادی میں۔ وہ بہنوں پہ بڑا ظلم ہوتا ہے، ان کو بڑا امیج برا جاتا ہے، تو آپ اس شادی سے اوائڈ کریں اگر وہ مکس گیدرنگ ہے، اور اگر بہت ہی مجبوری ہو تو کہیں کونے میں جا کے بیٹھ جائیں، تاکہ بس ایک قطع رحمی اور وہ جو شادی میں شرکت نہ کرنے کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اس سے آپ کی بچت ہو جائے۔ لیکن پردے کے ساتھ بھی مکس گیدرنگ میں جانا شادی بیاہ میں عورت کے لیے جائز نہیں ہے، نہ مرد کے لیے جائز ہے نہ عورت کے لیے جائز ہے۔ اسلامک ویڈیوز اسکپ کرنا۔ سہیل احمد پاکستان سے پوچھتے ہیں، آج کل ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے اکثر اوقات جب ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت سی اسلامک ویڈیوز بھی ہوتی ہیں جن میں قرآنی آیات اور احادیث والی ویڈیوز بھی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہم دیکھ اور سن بھی لیتے ہیں اور اکثر اسکپ بھی کر دیتے ہیں، کیا ہمارا ایسا کرنا گناہ یا کفر تو نہیں ہے؟ رہنمائی فرما دے۔ نہیں جی، نہ گناہ نہ کفر ہے۔ انسان جب اس کا موڈ نہیں ہوتا اور تو وہ نہ نصیحت سنے، بلکہ ایسی صورت میں تو نصیحت سننے کا بعض دفعہ نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، تو نصیحت جب بھی سننی چاہیے، جب بیان جب بھی سننا چاہیے جب دماغ فریش ہو آپ کا، باقاعدہ آپ سننے کی نیت سے سنیں، اور نہیں موڈ ہو رہا تو اسکپ کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اور یہ بھی ہے کہ موڈ بنا لیں، اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے موڈ بنانے میں، لیکن بہرحال اسکپ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ کتوں کا مارنا۔ سید بادشاہ حیدرآباد سے، میری ساری مرغیوں کو کتوں نے کھا لیا ہے، کیا ہم کتوں کو مار سکتے ہیں؟ دیکھیں، کتوں نے آپ کی مرغیوں کو مارنے سے پہلے آپ سے فتویٰ لیا تھا یا مجھ سے پوچھا تھا آسک مسائل میں کہ مفتی صاحب ہم حیدرآباد میں سید بادشاہ کی مرغیوں کو مار سکتے ہیں؟ پھر میں نے جواب دیا ہو کہ مار سکتے ہیں تو اس فتوے پہ انہوں نے مارا ہو۔ تو جب کتوں نے ہم سے پوچھے بغیر آپ کی مرغیاں مار دیں تو آپ بھی ہم سے پوچھے بغیر ان کتوں کو مار دیں۔ باقی کتوں کو مارنے کا کیا حکم ہے؟ تو جب کتے زیادہ ہو جائیں تو حدیث میں ان کو مارنے کا حکم ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کتوں کے مارنے کا حکم دیا کیونکہ بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ آپ کتوں کو نہیں ماریں گے تو کتے آپ کو ماریں گے، جیسے کہ کراچی میں کتے لوگوں کو مار رہے ہیں، بائکوں سے لوگ کتوں سے ٹکرا رہے ہیں۔ 4-5 لنگڑے میں دیکھ چکا ہوں اب تک کراچی میں جن کی ہسٹری یہ ہے کہ وہ کتوں سے ٹکرا کے گرے، اور پتہ نہیں کتنے سینکڑوں لنگڑے ہو چکے ہیں کراچی میں، کچھ تو مر چکے ہیں کتے سے ٹکرا کے، ایکسیڈنٹ ہوا۔ تو کتے ہی کتے پھیلے جا رہے ہیں، اور گورنمنٹ کی طرف سے ان کے مارنے پر پابندی ہے۔ کیوں؟ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو اینیمل لورز ہیں یا جو جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ ناراض ہوتی ہیں، واللہ عالم حقیقت کیا ہے۔ تو انسانوں کا حق پہلے، کتوں کا بعد میں۔ تو خدا را یہ کراچی سے تو کتے ختم کر دو۔ ابھی چند دن پہلے ایک بزرگ فجر کی نماز پڑھ کے نکلے، 4-5 کتوں نے ان پہ حملہ کیا ہے، ان کو زخمی کر دیا۔ پھر کتے تو پاگل بھی ہوتے ہیں، ان کے زخم سے وہ انجیکشن لگوانے پڑتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا یہ کتا پاگل ہے یا نہیں۔ جو بھی کتا کاٹے گا آپ کو ٹیکے سارے ہی لگانے پڑیں گے۔ تو کتے کو تو پتا ہوتا ہے سامنے والے کے بارے میں کہ یہ کیا ہے، لیکن ہمیں کتوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کتوں کو مارو بھائی۔ میری مرغیاں کھائے ہیں کتوں نے، اور اتنی خاندانی مرغی مجھے کسی نے ملتان سے مرغی گفٹ کی تھی، وائٹ مرغا تھا، وائٹ مرغی تھی، تو ڈبے میں بیچارے لے کر آئے تھے وہ ملتان والے۔ 2 دن تک تو وہ ڈبے سے اٹھ ہی نہیں سکے، وہ ان کی ٹانگیں ہی اکڑ گئی تھی۔ خیر ہم نے ان کو پیناڈول شیناڈول کھلا کے سیٹ کیا، بڑے پیارا پل رہے تھے، اور بڑی پیاری مرغی تھی، اور ایسی اپنے بچوں کی کیئر کرنے والی مرغی، اور اتنی کیئرنگ مرغی تھی اور لوننگ مرغی تھی کہ کیا بتاؤں میں۔ کتے نے آ کے اسی مرغی کو مار دیا سب سے پہلے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے، وہ بڑی مشکل سے پالے پھر ہم نے وہ بچے۔ تو 4 کتے آ کے ہمارے پنجرے پہ حملہ کرتے تھے۔ پھر ایک دفعہ ہمارے گارڈوں نے کتوں پہ حملہ کر دیا، تو پھر وہ 2-3 کتے تو اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور ایک کتا محلے سے کوچ کر گیا، ہجرت کر گیا۔ بہرحال اس کے بعد سے ہماری مرغیاں محفوظ ہیں۔ تو لوگ بھی مر رہے ہیں، جانور بھی مر رہے ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں، تو کتوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ فیملی پلاننگ والوں سے کہا جائے انسانوں کی نسلوں پہ کنٹرول کرنے پہ جتنا زور لگا رہے ہیں اس سے زیادہ زور کتوں کی نسلوں پہ کنٹرول کرنے پہ لگائیں، تاکہ جو بچے ہوئے انسان ہیں وہ تو کم از کم محفوظ رہیں۔ تو یہ کراچی میں تو بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، کتا گیری پھیل رہی ہے ہماری سوسائٹی میں۔ تو اس لیے گورنمنٹ کو اس پہ کوئی ایکشن لینا چاہیے۔ پہلے تو یہ کرتے تھے KMC والے، اور کوئی زہر وہر کھلاتے تھے تاکہ یہ زیادہ نہ ہو۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نسل ختم کر دیں کتوں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جب کتوں کو مارنے کا حکم دیا تو جب ایک تعداد تک کتے ختم ہو گئے تو پھر آپ نے ان کو مارنے سے روک دیا، اور فرمایا یہ بھی ما لکم وللکلاب، تمہیں کتوں سے کیا لینا دینا، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان کو بھی رہنے دو زندہ۔
تو نسل ختم کرنے کا حکم نہیں ہے لیکن کنٹرول کرنے کا حکم ہے کہ ان کی نسل کو کنٹرول کیا جائے. تو آپ مارے کتے تاکہ آپ کی مرغیاں محفوظ رہیں. بیوٹی سیلون کا کاروبار. بلال عباسی اسلام آباد سے. بیوٹی سیلون کھولنا کیسا ہے؟ اگر میں اپنے گھر کی کسی عورت کو سیلون کا کورس کروا کے اس کو بیوٹی سیلون کھلوا دوں تو کیا یہ کاروبار حرام ہوگا یا حلال؟ حلال ہوگا اگر خواتین جو ہیں وہ خواتین کو تیار کریں. اور آج کل دو بے غیرتیاں ہو رہی ہیں, مرد لڑکیوں کو تیار کر رہے ہیں اور برائڈل تیار جو ہے نا مرد کر رہے ہوتے ہیں. یہ پتہ نہیں کس طرح کیا سوسائٹی ہماری کدھر کو جا رہی ہے, کوئی آواز بھی نہیں اٹھاتا اس کے خلاف. آدمیوں کا کیا کام ہے کہ یار وہ دلہنیں تیار کریں, اور دلہن کیسے اپنے آپ کو اس آدمی کے سامنے جا کے بٹھا دیتی ہے. ٹھیک ہے وہ آدمی بیچارے چھکے ٹائپ کے ہی عام طور پر ہوتے ہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہا. تو رپورٹ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ وہ بیچارے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں ہر چیز سے, لیکن پھر بھی آدمی تو ہے نا, یہ غیرت اور حمیت کی تو خلاف ہے. میں سب کو نہیں کہہ رہا کہ وہ ایسے ہوتے ہیں, لیکن سنا ہے کہ میجورٹی ان میں بالکل ہی بیچاری وہ نا, کیونکہ جب ایک مرد ہر وقت عورتوں میں گھسا رہے گا تو وہ تو زنانہ پن آ جائے گا نا اس میں, مردانگی تو ختم ہو جائے گی اس میں. تو یہ اس چیز پہ روک تھام کرنی چاہیے, گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے کہ مرد لڑکیوں کے بیوٹی پارلر کیوں کھول رہے ہیں. تو اگر لڑکیاں آپ اپنی وائف سے یہ کام کروانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر جائز ہے, لیکن اس میں دو چیزوں کا خیال, یعنی اس چیز کا خیال کیا جائے کہ کوئی ایسا فیشن نہ کیا جائے جو شریعت میں ناجائز ہے. جیسے آئی بروز بنانا, تو آئی بروز بنانے پر حدیث میں پابندی ہے. ہاں کسی کی بہت ہی زیادہ بھدی آئی بروز ہوں, بہت ہی موٹی ہیں جو نارمل اس سے ہٹ کر ہوں, تو وہ ایک اس کو نارمل کنڈیشن میں لانے کی گنجائش ہے. لیکن جو آج کل باریک باریک آئی بروز کی جاتی ہیں بیوٹی کے لیے, یہ ناجائز ہے, حرام ہے, حدیث میں اس پر لعنت وارد ہوئی ہے. تو اس عمل سے بچنا چاہیے. اسی طرح خواتین کا جو ہے وہ غیر شرعی بال کاٹنا, تو یہ بھی ناجائز ہے. باقی تو سارے فیشن جائز ہی ہیں, اس میں میرا خیال ہے, اور اس کے علاوہ تو کوئی ناجائز نہیں ہے. آئی بروز ہی ہے بس جو ناجائز ہے, یا یہ کہ بالوں کو اوپر کی طرف جوڑا لے کے جانا, یہ بھی عورت کے لیے ناجائز ہے. تو ایسا ناجائز فیشن کی اجازت نہیں ہے. باقی جائز فیشن اگر کرتی ہیں تو خواتین کے لیے کر سکتی ہیں, اور اس کی آمدن بھی جائز ہے. اچھا, بغیر خون والی مچھلی کا حکم. سمیع اللہ صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں, جس مچھلی میں خون نہ ہو تو ایسی مچھلی کھانا جائز ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں. بھائی مچھلی تو مچھلی ہے, مچھلی کھانا جائز ہے. سمندر میں جو بھی مخلوق مچھلی ہوگی تو وہ جائز ہے, اور مچھلی نہیں ہے تو چاہے خون ہو یا نہ ہو وہ جائز نہیں ہے. تو یہ دیکھا کریں کہ سمندر یا پانی کی, دریا کی بھی کوئی بھی مخلوق اگر مچھلی ہے, اب مچھلی ہونے کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو مچھلی ہونے کا پتہ عرف سے چلتا ہے. مچھیرے عام طور پہ بتا دیتے ہیں کہ یہ مچھلی ہے. یہ بات خوب سمجھ لے کہ مچھیرے کسی مخلوق کو مچھلی کہتے ہیں تو کہنے سے نہیں ہوگا, سمجھنے سے ہوگا. کیونکہ میں نے دیکھا ہے, چونکہ ہم لوگ پہلے وہاں ہاکس بے روڈ کی طرف رہا کرتے تھے, میرے والد صاحب نیوی میں تھے نا, تو نیول کالونی, تو وہاں ہمارا سمندر میں آنا جانا بہت ہوتا تھا. وہاں سمندر کی بعض مخلوق ایسی ہوتی تھی جو مچھلی نہیں ہوتی تھی, ایک عجیب سی چھپکلی جیسی ان کی شکلیں ہوتی تھی. تو مچھیرے کیا کرتے تھے, اس کو حرام مچھلی کہہ کے پھینک دیتے تھے. تو اب ظاہر ہے جو مچھلی ہے وہ حرام نہیں ہے, جو حرام ہے وہ مچھلی نہیں ہے. لیکن مچھیروں نے اس کا نام ہی حرام مچھلی اپنی سہولت کے لیے رکھا تھا, کیونکہ وہ مچھلی نہیں لگتی تھی, عجیب سی مخلوق ہوتی تھی, نہ اس میں ریڑھ کی ہڈی ہے, نہ گلپھڑے ہوتے تھے, ایک چھپکلی نما ایسی کوئی مخلوق. تو وہ اس کو انہوں نے اپنی آسانی کے لیے نام رکھ دیا حرام مچھلی. تو بعض دفعہ مچھیرے یا لوگ اپنی آسانی کے لیے بھی کسی جنس کا نام رکھ دیتے ہیں, تو اس نام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے اس کو مچھلی سمجھنا شروع کر دیا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے سمندری گھوڑا. اب سمندری گھوڑا تھوڑی ہوتا ہے وہ تو, لیکن گھوڑے کی طرح کا ہوتا ہے ہلکا سا, تو لوگوں نے ایک سہولت کے لیے نام رکھا, مارکیٹ میں کوئی اور نام ملا نہیں تو اس کو سمندری گھوڑا کہہ دیا. تو اہل لغت بعض دفعہ کسی چیز کو کوئی نام دے دیتے ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں ہے کہ یہ ہے. تو اہل لغت کا سمجھنا ضروری ہے. مثال کے طور پر جھینگے میں بھی ہم یہی کہتے ہیں, جھینگے کو اگر کسی کتاب میں مچھلی لکھ بھی دیا ہے تو سمجھا نہیں جاتا. اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی سے کہتے ہیں بھائی جھینگا لے کر آؤ, مچھلی لے کر آؤ, تو کبھی بھی وہ جھینگا نہیں لے کر آئے گا. تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ کوئی بھی ایسی مخلوق سمندر میں نکلتی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ مچھلی نہیں لگ رہی ہے آپ کو, یہ یا مچھیرے اس کو مچھلی نہیں سمجھ رہے ہیں, بے شک کہہ رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے ہیں, تو وہ کھانا جائز نہیں ہے. اس میں میڈیکل سائنس سے بھی مدد لی جا سکتی ہے. ڈاکٹروں کی نظر میں جو فش ہے یا مچھلی ہے اس کی کچھ بیسک علامتیں ہیں, تو ڈاکٹروں سے بھی اس میں رائے لی جا سکتی ہے کہ آپ خود کنفیوز ہیں کہ مچھلی ہے یا نہیں ہے, تو میڈیکل سائنس سے پوچھ لیا جائے, ڈاکٹر سے پوچھ لیا جائے کہ بھئی یہ مچھلی کی اقسام میں آتا ہے یا نہیں آتا. تو جیسے کیکڑا ہے,